ایک گاؤں میں ایک سست اور کامچور آدمی رہتا تھا۔ کام دھام تو وہ کوئی کرتا نہیں تھا، ہاں باتیں بڑھانے میں بہت ماہر تھا، بہت باتیں بناتا تھا۔ اس لیے لوگ اسے شیخ چلی کہہ کر پکارتے تھے۔ شیخ چلی کے گھر کی حالت اتنی خراب تھی کہ مہینے میں 20 دن چولہا نہیں جل پاتا تھا۔ شیخ چلی کی بے وقوفی اور سستی کی سزا اس کی بیوی کو بھی بھگتنی پڑتی اور بھوکے رہنا پڑتا۔ ایک دن شیخ چلی کی بیوی کو بڑا غصہ آیا، وہ بہت بگڑی اور کہا، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتی، چاہے جو بھی کرو لیکن مجھے تو پیسہ چاہیے۔ جب تک تم کوئی کمائی کر کے نہیں لاؤ گے میں گھر میں نہیں گھسنے دوں گی۔ یہ کہہ کر بیوی نے شیخ چلی کو نوکری کی کھوج میں جانے کے لیے مجبور کر دیا۔ ساتھ میں راستے کے لیے 4 روکھی سوکھی روٹیاں بھی باندھ دی۔ ساگ سالن کوئی تھا نہیں، دیتی کہاں سے؟ اس پرکار شیخ چلی کو نہ چاہتے ہوئے بھی نوکری کی کھوج میں نکلنا پڑا۔ شیخ چلی سب سے پہلے اپنے گاؤں کے ساہوکار کے یہاں گئے۔ سوچا کہ شاید ساہوکار کوئی چھوٹی موٹی نوکری دے دے، لیکن نراش ہونا پڑا۔ ساہوکار کے قارندوں نے دیوڑی پر ہی ڈانٹ پھٹکار کر اسے بھگا دیا۔ اب شیخ چلی کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر بھی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں دن بھر بھٹکتے رہے۔ گھر لوٹ نہیں سکتے تھے کیونکہ بیوی نے سخت ہدایت دی تھی کہ جب تک نوکری نہ مل جائے گھر مت آنا۔ دن بھر چلتے چلتے شیخ چلی تھک کر چور ہو گئے۔ سوچا کچھ دیر سستا لیا جائے، بھوک بھی بہت لگی تھی، اس لیے کھانا کھانے کی بات بھی ان کے من میں تھی۔ تبھی کچھ دور پر ایک کنواں دکھائی دیا۔ شیخ چلی کی ہمت بندھی اسی کی اور بڑھ چلی۔ کنویں کے چبوترے پر بیٹھ کر شیخ چلی نے بیوی کی دی ہوئی روٹیوں کی پوٹلی کھولی۔ اس میں 4 روکھی سوکھی روٹیاں تھیں۔ بھوک اتنی زور کی لگی تھی کہ ان چاروں سے شیخ چلی کی پوری طرح سے بھوک شانت نہیں ہو پاتی تھی، اور یہ بھی سمسیا تھی کہ اگر 4 روٹیاں آج ہی کھا ڈالی تو کل پرسوں یا اگلے دن کیا کریں گے، کیونکہ نوکری ملنے میں ابھی دیر ہے اور نوکری کھوجے بنا گھر میں گھسنا ناممکن ہے۔ اسی سوچ وچار میں شیخ چلی بار بار روٹیاں گنتے، بار بار رکھ دیتے۔ سمجھ نہیں آتا کیا کیا جائے۔ جب شیخ چلی نے اپنے آپ کوئی فیصلہ نہیں کیا تو کنویں کی مدد لی۔ اس نے سوچا کنویں سے ہی مدد لی جائے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور بولے، ہے بابا اب تم ہی مجھے راستہ دکھاؤ۔ دن بھر کچھ کھایا نہیں ہے، بھوک اتنی لگی ہے کہ 4 کو کھا جانے کے بعد بھی شاید مٹ پائے، لیکن اگر 4 کو کھا لیتا ہوں تو آگے کیا کروں گا؟ مجھے ابھی کئی دنوں یہیں آس پاس بھٹکنا ہے، اس لیے ہے کنواں بابا اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ 1 کھاؤں، 2 کھاؤں، 3 کھاؤں یا 4 کو کھا جاؤں؟ لیکن کنویں کی اور سے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ بول تو سکتا ہی نہیں تھا، اس لیے جواب کیسے دیتا؟ ہاں لیکن اس کنویں کے اندر 4 پریاں رہتی تھی۔ انہوں نے جب شیخ چلی کی بات سنی کہ 1 کھاؤں، 2 کھاؤں، 3 کھاؤں یا 4 کو ہی کھا جاؤں، انہوں نے سوچا کوئی دانہ وایا ہے اور ان 4 کو کھانے کی سوچ رہا ہے۔ انہوں نے طے کیا کہ 4 کو کنویں سے باہر نکل کر دانو سے ونتی کرنی چاہیے تاکہ وہ انہیں نہ کھائے۔ یہ سوچ کر 4 پریاں کنویں سے باہر نکل آئیں۔ ہاتھ جوڑ کر شیخ چلی سے بولی، ہے دانو راج آپ تو بڑے بلشالی ہیں، آپ ویرتھ ہی ہم 4 کو کھانے کی سوچ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں؟ ہم کچھ چیزیں آپ کو دے سکتی ہیں جو آپ کے بڑے کام آئیں گی۔ پریوں کو دیکھ کر ان کی باتیں سن کر شیخ چلی تو ہکا بکا رہ گیا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ پریوں کے سامنے وہ بالکل چپ ہو گئے اور پریوں نے اس چپی کا مطلب نکالا کہ ان کی بات مان لی گئی ہے، آپ نے ہماری بات۔ اس لیے انہوں نے ایک کٹ پتلا اور کٹورا شیخ چلی کو دیتے ہوئے کہا، ہے دانو راج آپ نے ہماری بات مان لی، اس لیے ہم سب آپ کی بہت اپکار مانتی ہیں، ساتھ ہی آپ کو یہ 2 تچھ بھیٹ دیتی ہیں۔ یہ کٹ پتلا آپ کی ہر سمے نوکری بجائے گا، جو آپ کہیں گے وہی کرے گا۔ یہ کٹورا ہر وہ چیز کھانے کی آپ کو دے گا جو آپ مانگیں گے۔ اس کے بعد پریاں پھر کنویں کے اندر چلی گئیں۔ یہ سب شیخ چلی دیکھ کر بہت خوش ہوا، اس کی خوشی کی کوئی سیما نہیں رہی۔ اس نے سوچا کہ اب گھر لوٹنا چاہیے کیونکہ بیوی انہی چیزوں کے کرتب تو دیکھے گی اور پھولی رسم آئے کہ اسے بھی کھانا ہی چاہیے۔ لیکن سورج ڈوب چکا تھا، رات گھرائی تھی، اس لیے شیخ چلی پاس کے گاؤں میں چلے گئے۔ ایک آدمی سے رات بھر ٹھہرنے کے لیے کہا، یہ بھی وعدہ کیا کہ اس کے بدلے میں گھر کے سارے لوگوں کو اچھے اچھے پکوان مٹھائیاں کھلائیں گے۔ وہ آدمی تیار ہو گیا۔ شیخ چلی نے اپنی بیٹھک میں ٹھہرا لیا۔ شیخ چلی نے بھی اپنے کٹورے کو نکالا اور اپنے کرتب دکھانے کے لیے کہا۔ بات ہی بات میں کھانے کی اچھی اچھی چیزوں کے ڈھیر لگ گئے۔ جب سارے لوگ کھا پی چکے تو اس آدمی کی گھر والی جھوٹے برتنوں کو لے کر نالی کی اور چلی۔ تب شیخ چلی نے اسے روک دیا، کہا میرا کٹ پتلا برتن صاف کرے گا۔ شیخ چلی کے کٹ پتلے اور کٹورے کی یہ عجیب و غریب کرتب دیکھ کر اس آدمی اور اس کی بیوی کے من میں لالچ آ گیا۔ شیخ چلی جب سو گئے تو دونوں نے چپکے سے شیخ چلی کے کٹورے اور کٹ پتلے کو چرا کر اس کی جگہ ایک نکلی کٹ پتلا اور نکلی کٹورا رکھ دیا۔ شیخ چلی کو یہ بات پتہ ہی نہیں چلی اور صبح اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر دونوں نکلی چیزیں لے کر اپنے گھر کو چل دیا۔ گھر پہنچ کر بڑی بڑی ڈینگیں ہانکی اور بیوی سے کہا، بھگوان اب تو مجھے کسی بات کے لیے
جھیکنا نہیں پڑے گا، نہ ہی گھر میں کھانے کی کسی چیز کی کمی رہے گی، نہ ہی ہم کوئی کام کریں گے، نہ ہی ہم تم سے کام کرائیں گے۔ تم جو چیز کھانا چاہو گی کھانا، یہ کٹورا تمہیں دے گا، جو کام کروانا چاہو گی کروانا، یہ کٹ پتلا کرے گا۔ لیکن شیخ چلی کی بیوی کو ان باتوں پر وشواس نہیں ہوا۔ اس نے کہا تم تو ایسے ڈنگے روز ہی مارتے ہو، کچھ کر کے تو دکھاؤ۔ ہاں کیوں نہیں، شیخ چلی نے تپاک سے جواب دیا، اور کٹورا اور کٹ پتلے نے اپنے اپنے کرتب دکھانے کو کہا، لیکن وہ دونوں چیزیں تو نکلی تھی۔ اتے شیخ چلی کی بات جھوٹی نکلی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی بیوی پہلے سے زیادہ ناراض ہو گئی۔ تم مجھے اس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہو، جب سے تم گھر سے گئے ہو گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ کہیں جا کر من لگا کر کام کرو تو کچھ تنخواہ ملے گی، ہم دونوں کا کچھ حساب کتاب بنے گا، ہمارے جو خراب نصیب ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، یہ فالتو کی چیزوں سے کچھ نہیں ہونے کا۔ بے بس شیخ چلی کھسیائے ہوئے پھر چل دیے، پھر اسی کنویں کے چبوترے پر جا کر بیٹھ گئے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ سوچتے سوچتے وہ ہار گئے، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو ان کی آنکھیں چھل چھلائی اور رونے لگے۔ یہ دیکھ کر کنویں کی چاروں پریاں پھر باہر آئیں۔ شیخ چلی سے ان کے رونے کا کارن پوچھا۔ شیخ چلی نے ساری آپ بیتی کہہ ڈالی۔ پریوں کو ہنسی آ گئی، وہ بولی ہم نے تو کوئی تمہیں بھیانک دانو سمجھا تھا، اس لیے خوش کرنے کے لیے وہ چیزیں دی تھی، لیکن تم تو بڑے بھولے بھالے اور سیدھے آدمی ہو۔ خیر گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تمہارا کٹ پتلا اور کٹورا انہی لوگوں نے چرایا ہے جن کے یہاں تم رات کو رکے تھے۔ اس بار ہم تمہیں رسی اور ڈنڈا دے رہے ہیں، اس کی مدد سے تم ان دونوں کو باندھ کر اور مار کر اپنی چیزیں واپس پا سکتے ہو۔ اس کے بعد پریاں پھر چلی گئیں۔ جادوئی رسی ڈنڈا لے کر شیخ چلی پھر اسی آدمی کے گھر پہنچا اور کہا اس بار میں تمہیں کچھ اور نئے کرتب دکھاؤں گا۔ وہ آدمی بھی لالچ کا مارا تھا، اس نے سمجھا اس بار کچھ اور نئی چیزیں ہاتھ لگی ہیں، اس لیے خوشی خوشی شیخ چلی کو اپنے ہاں ٹکا لیا۔ لیکن اس بار الٹا ہوا، شیخ چلی نے جیسے حکم دیا ویسے ہی اس گھر والے اور اس کی بیوی کی جادوئی رسی نے کس کر باندھ لیا اور جادوئی ڈنڈا دنا دن پٹائی کرنے لگا۔ اب تو وہ دونوں چیخنے چلانے اور معافی مانگنے لگے۔ شیخ چلی نے کہا تم دونوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ تم نے مجھے رہنے کی جگہ دی ہے اس لیے میں تمہارے لیے کچھ بھلائی کر دوں، لیکن تم نے میرے ساتھ الٹا برتاؤ کیا، میرے کٹ پتلے اور کٹورے کو ہی چرا لیا۔ اب جب وہ دونوں چیزیں تم مجھے واپس کر دو گے تو میں اپنی رسی اور ڈنڈے کو رکنے کا حکم دوں گا۔ ان دونوں نے جھٹ پٹ دونوں چرائی ہوئی چیزیں شیخ چلی کو دے دی۔ یہ دیکھ کر شیخ چلی نے اپنی رسی اور ڈنڈے کو رک جانے کا حکم دیا۔ اب چاروں جادوئی چیزیں لے کر شیخ چلی پرسن من سے گھر کو لوٹ پڑا۔ جب بیوی نے دیکھا کہ شیخ چلی واپس آ گئے ہیں اسے پھر غصہ آیا، اس نے تو کئی دنوں سے کھایا ہی نہیں تھا کھانا، وہ ویسے ہی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ دور سے ہی چیخی کام چور تم پھر لوٹ آئے، خبردار گھر کے اندر پیر مت رکھنا ورنہ تمہارے لیے بیلن رکھا ہے۔ یہ سن کر شیخ چلی دروازے پر ہی رک گئے۔ من ہی من انہوں نے رسی اور ڈنڈے کو حکم دیا کہ اسے قابو میں کریں۔ رسی اور ڈنڈے نے اپنا کام شروع کیا، رسی نے کس کر باندھ لیا اور ڈنڈے نے ان کی پتنی کی پٹائی شروع کر دی۔ یہ جادوئی کرتب دیکھ کر بیوی نے بھی اپنے سارے ہتھیار ڈال دیا کہ کبھی وہ ویسا برا برتاؤ نہیں کرے گی، ایسا وعدہ کیا۔ تبھی اسے رسی اور ڈنڈے سے چھٹکارا ملا۔ اب شیخ چلی نے کٹورے اور کٹ پتلے کو حکم دینا شروع کیا۔ بس پھر کیا تھا، کٹ پتلا برتن بھاڑے اور گھر کے سارے کام کرنے لگا۔ جن جن چیزوں کی کمی تھی جھٹ پٹ لے آیا اور کٹورے نے بات مان کر نانا پرکار کے وینجن اور مٹھائیاں تیار کر دی۔ یہ دیکھ کر شیخ چلی کی بیوی بہت خوش ہوئی، اب وہ خوشی خوشی رہنے لگی۔